शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर्स एक्ट 2023 आखिरकार कानून बन गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत हो रही थी तो उस वक़्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट कानून बन चुका है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन और कापी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दी। इस नए कानून के बनने से दो बंदों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और दूसरा जो जहांगीर तरीन साहब हैं जो एक अपनी नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। दोनों की जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके तहत ये जो एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट के ज़रिए आर्टिकल 184(3) के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 60 रोज़ के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। और ये अपील जिन जजों ने पहले फ़ैसला दिया होगा उससे बड़ा लार्जर बेंच बनाया जाएगा जो इस अपील को सुनेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि जब से ये मौजूदा PDM की जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, अभी तक उन्होंने जितनी भी कानून साज़ी की है वो सारी कानून साज़ी उन्होंने अपने ही मकसद के लिए की है। किसी जगह पे ये नज़र नहीं आ रहा कि मुफाद आमा के लिए उन्होंने कोई कानून साज़ी की हो, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई कानून साज़ी की हो, आवाम को कोई सब्सिडी देने के लिए या आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई कानून साज़ी तो हमें नज़र नहीं आती। अलबत्ता हुकूमत और मौजूदा PDM की हुकूमत के जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उनका सारा जो फोकस है वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। क्योंकि आज भी ये जो एक्ट पास किया गया है इसका भी फ़ायदा सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को होगा, आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है और ना ही आम आदमी जो है उसको इसका कोई फ़ायदा हो सकता है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो असम्बलियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून साज़ी कर रही हैं, वो अपने मेंबरान को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए, सिर्फ इसी मकसद के लिए पाकिस्तान में जो इस वक्त कानून साज़ी की जा रही है। और ये कानून भी इसी मकसद के लिए बनाया गया, जिसमें अब आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर मियाँ साहब की जो रिव्यू पटिशन है वो भी दायर हो जाएगी और जहांगीर तरीन साहब के लिए भी वो रास्ता साफ़ हो गया। वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अपनी नाअहली को चैलेंज कर सकते हैं। और यकीनन दोनों जो रहनुमा हैं सियासी तौर पर जिस तरीके से इनकी नाअहली हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से ये अपनी सियासत के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब जो हैं, इन दोनों के दरमियान आजकल बहुत ज़्यादा राब्ते कायम हैं। उन्होंने आज दोबारा से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में भी तफसीलन मशावरत की गई। इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इस वक्त पार्टी छोड़ चुके हैं, या ये कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त वो रहनुमा जो अपनी टिकटों के हवाले से जिन्होंने पार्टी छोड़ी है और वो जो चाहते हैं कि हम उसी पार्टी में जाएं जो आने वाली हुकूमत में शामिल हो। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब जो है दोनों एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मशावरत भी हो चुकी है और ये जो नई पार्टी है इसको रजिस्टर करवाया जाएगा और अनकरीब 1-2 दिनों के अंदर अंदर नई पार्टी जो सामने आएगी। इसके 3-4 नाम सोचे गए हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग जना के नाम से शायद पार्टी बनाई जा रही है। एक नाम ये भी सोचा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से भी शायद पार्टी बनाई जाए। इसी तरह एक आध और नाम भी ज़राए के मुताबिक वो सामने आ रहा है। लेकिन 2-3 दिनों में ये पार्टी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो पता चल जाएगा। इस पार्टी में आपको ज़्यादातर लोग, बल्कि ज़्यादातर नहीं तकरीबन सारे वही लोग होंगे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा है, और जो तहरीक इंसाफ ये समझ लें कि तहरीक इंसाफ बरक्स तहरीक इंसाफ के नाम के हवाले से जो नई पार्टी बनेगी उसमें उन लोगों को अकामोडेट किया जाएगा जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से मजम्मत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और अब इस पार्टी में वो ज्वाइन कर लेंगे और इससे अपनी सियासत करेंगे। और ये जो पार्टी तश्कील दी जा रही है, लोगों का ये ख्याल है, ये ज़राए ये भी कह रहे हैं कि आने वाली जो हुकूमत होगी इस पार्टी का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे पंजाब की हुकूमत हो। इस पार्टी के जो मेंबरान हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी वो सियासी उफक के ऊपर उभरती हुई नज़र आएगी। अलकादर यूनिवर्सिटी केस के हवाले से इमरान खान साहब और उनकी जो बेगम हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन दोनों के नाम
ECL میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے کابینہ نے باقاعدہ منظوری بھی دے دی ہے۔ کابینہ سے ECL میں نام شامل کروانے کے لیے سرکولر سمری کے ذریعے منظوری لی گئی۔ نیب راولپنڈی نے وزارت داخلہ کو لکھا، جس کے بعد وزارت داخلہ نے اس کو باقاعدہ اس میں شامل کرنے کے لیے وفاقی کابینہ سے منظوری بھی لے لی گئی، اور اب دونوں جو لوگ ہیں عمران خان اور ان کی جو بیگم بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے نام ECL میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ملک سے باہر جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک ملک کے اندر کافی اس بارے میں کیا سرائیاں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ملک کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ خان صاحب اس معاملے کے اوپر کیا سوچتے ہیں، کیونکہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں تاکہ حکومت کا جو میدان ہے بالکل صاف ہو، اور حکومت اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا چاہتی ہے تو اکتوبر کے الیکشن میں حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بنے، اور وہ جو الیکشن ہے ون سائیڈڈ ہو کے وہ اس کو آرام سے جیت لیں۔ خان صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ نیب راولپنڈی کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کے سکینڈل کے حوالے سے ایک کیس ہے، جس کے تحت ان کو پہلے گرفتار بھی کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ ملک کے اندر جتنی بھی ہنگامی صورتحال بنی، اسی کے بعد کچھ لوگ جو ہے جنہوں نے جا کے ہماری جو تنصیبات ہیں فوجی اور دوسرے جو املاک ہیں ملک کی، ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہاں پر جلاؤ گراؤ کیا، جو کہ بالکل ایک نامناسب بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے۔ جیلوں میں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک کے حوالے سے پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے، جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی نے آج محسن نقوی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ یہ جو کمیٹی بنائی گئی، یہ ایک تو SSP انویسٹیگیشن لاہور محترمہ انوش مسعود صاحبہ، اور دوسرا جو لاہور کی جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ان دونوں کے اوپر نگران وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بنائی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہیں اس وقت وہ بھی خاتون ہے، رافعہ حیدر۔ دونوں جو خواتین ہیں یہ سرکاری طور کے اوپر ایک اہم عہدوں کے اوپر تعینات ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اس کی جو انکوائری ہے ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی انکوائری باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کرنی چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ جو ہے اس سے کروانی چاہیے، کیونکہ شاید یہ جو لوگ انکوائری کر رہے ہیں یہ لوگ تو خود انتظامیہ کا حصہ ہیں، ان کی انکوائری جو ہے اس کو شاید نہیں مانا جائے گا، اور خاص طور پر جو تحریک انصاف ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ جیلوں کے اندر کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ البتہ آج SSP انویسٹیگیشن لاہور انوش مسعود صاحبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل نامناسب بات ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ خواتین کے ساتھ جو ہے کوئی ناروا سلوک کیا جائے۔ خواتین کے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جیل کے اندر جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے وہاں پر مردوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے باقاعدہ فیمیل ڈاکٹرز جو ہیں وہ 24 گھنٹے موجود ہوتی ہیں۔ لیکن میری یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس کی شفاف تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ انہی لوگوں سے انکوائری مت کروائیں جن لوگوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ آپ نے انہی لوگوں کو انکوائری کمیٹی میں شامل کر دیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات بھریں گے، اور لوگ اس کی انکوائری کو جو ہے وہ متنازع بنا دیں گے اور اس کو مانیں گے نہیں۔ پاکستان کے اندر ڈالر ایک مرتبہ پھر اس نے اونچی اڑان شروع کر دی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں پھر دوبارہ سے اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ پاکستان میں ہنگامی صورتحال بنی اور موجودہ جو سیاسی اس وقت جو کشمکش چل رہی ہے اس کے نتیجے میں ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات پہلے ہی بہت زیادہ ابتر ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بھی مزید بڑھ چکا ہے۔ البتہ دیکھیں وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں، بلکہ آج یہاں تک بھی سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف دینے کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ خود اس کو مانیٹر کریں گے۔ انہوں نے مختلف جو وزارتیں ہیں ان سے تجاویز بھی مانگ لی ہیں، اور ایک انہوں نے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے خواجہ آصف صاحب کی زیر نگرانی جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر جو آگے 9 جون کو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں عوام کو بہت بڑا ریلیف دے دیں۔ ترکیہ کے اندر رن آف الیکشن جو ہوا اس میں طیب اردگان صاحب جیت چکے ہیں،
طیب اردگان صاحب جو ہے وہ دوبارہ ترکیہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ آج انہوں نے بڑی اچھی بات کی، آج انہوں نے اپنے صدارتی محل سے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا جن سے وہ خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ یہ کسی کی ہار یا کسی کی جیت نہیں ہے، بلکہ یہ استنبول کی جیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور اب یہ وقت ہے کہ ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے، اور ہم نے مل جل کر اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے، اور اللہ کرے کہ یہی روایت پاکستان کے اندر بھی کسی طریقے سے جنم لے، کیونکہ پاکستان میں یہاں پر جو پارٹی ہمیشہ ہارتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا، زیادتی ہوئی، دھاندلی ہو چکی ہے۔ جیتنے والی جو پارٹی ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد دوسری جو پارٹی ہے اس کے ساتھ، جو ہارنے والی پارٹی اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جو اس وقت کشمکش ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں چونکہ سیاسی استحکام نہیں آ رہا، اور سیاسی استحکام نہ آنے کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر اتنا گر چکا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کے بارے میں روز بروز جو انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ بھی نہیں ہو رہا، اور حکومت نے 9 جون کو بجٹ بھی پیش کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس بجٹ کو کس طرح لے کے چلتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے چینل کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔